حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے نا حدیبیہ کے موقع پہ سفیر بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ کی ازار ٹخنوں سے اوپر تھا، آپ کا ازار. عربوں نے مذاق اڑایا تو آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. تو کچھ مذہبی اسکالر ایسے ہوتے ہیں، وہ زمانے سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ زمانے کو شریعت پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج کل ایک لبرل طبقہ جناب پروفیسر غامدی صاحب جیسا، وہ طبقہ بجائے زمانے کو چینج کرنے کے اسلام کو زمانے کے حساب سے چینج کر رہا ہے. ابھی ان کے داماد کا ایک نیا کلپ آیا قادیانیوں سے متعلق. قادیانیوں نے قربانی کی. پاکستان میں لا ہے کہ قادیانی اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے قادیانیت اور اسلام آپس میں مکس ہو جائے گا. ایک غیر مسلم کو کیا پتہ چلے گا قادیانی کون ہے مسلم کون ہے؟ ہم نے اپنے مذہب کو بچانا ہے. تو ان کے داماد نے ایک بیان دے دیا کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی حرج، سب کو خوش کرتے رہو بس بیٹھ کے، ساری دنیا خوش رہے. جب غیرت ختم ہو جاتی ہے انسان میں تو اس کے بعض دفعہ اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں. اخلاق بعض دفعہ اچھے ہوتے ہیں اخلاق کے اچھے ہونے کی وجہ سے. بعض دفعہ غیرت ختم ہونے سے بھی انسان بہت اچھے اخلاق والا ہو جاتا ہے، سب کو خوش رکھتا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ لوگ کہتے ہیں ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، وہ ہر ایک کو جوڑتے ہیں، وہ قادیانیوں کو بھی گلے لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں قادیانی اگر اذان دے دیں تو کیا جا رہا ہے، قادیانی اگر قربانی کر رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے، قادیانی اگر اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہہ دیں تو کیا جا رہا ہے. براڈ مائنڈڈ بنو. اور مولانا لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہم قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہنے دیں گے، مسجد اسلام میں ہوتی ہے. قادیانی اپنے نام کے ساتھ اسلام کا لیبل ہٹا دیں، پھر جو مرضی کریں، ہمیں اشکال نہیں ہے. مسلم نہ کہیں اپنے آپ کو. کنفیوژن کیوں پیدا کر رہے ہو بھائی؟ ایک جھوٹے نبی کو تم نے ہمارے پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا. ایک جھوٹے نبی کو، جس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی ہونا تو دور کی بات، وہ ایک شریف انسان نہیں تھا. اس کی نسبت کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اس کے ذلی نبی ہیں، معاذ اللہ، نبی کے نائب نبی ہیں. اتنا بڑا جرم کر دیا تو ہم آپ کو جینے کا حق بھی دیتے ہیں، رہنے کا حق بھی دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ آپ میں اور اسلام میں فرق ختم ہو جائے. دیکھو عیسائی بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، ہم ان کو گلے لگاتے ہیں. میں جب جاتا ہوں سفر پہ عیسائی لوگ بھی ملتے ہیں، عیسائیوں کے پادری بھی ملتے ہیں. ابھی میرا مسقط کا سفر تھا، ایئرپورٹ پہ ایک عیسائی پادری ملے، بڑے اچھے طریقے سے ملے. انہوں نے کہا میں آپ کے بیان سنتا ہوں اور ہماری ایک برادری، بہت بڑی برادری آپ کے بیان سنتی ہے. انہوں نے کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفوں پر آپ نے بیان کیا وہ میں نے شیئر کیا ہے. کیوں ملتے ہیں بھائی ہم ہندو سے بھی اور عیسائی سے بھی؟ اس لیے کہ ہمارے ان سے محبت کا اظہار کرنے سے اسلام اور عیسائیت میں جو ایک واضح فرق ہے وہ فرق ختم نہیں ہوتا. سب کو پتہ ہے اسلام یہ ہے، عیسائیت یہ ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. قادیانیوں نے نیا مذہب ایجاد کیا اور اتنا بڑا بہتان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان میں پیدا ہونے والا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے نبوت میں. اتنا بڑا الزام لگا دیا، اٹھا کے پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا آپ نے ایک شخص کو، جھوٹے کو، اور پھر آپ اس کو عین اسلام قرار دے رہے ہو. جب ہم کسی کو نبی مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ دن کو رات کہے تو آپ کو رات کہنا پڑتا ہے، وہ رات کو دن کہے تو آپ کو دن ماننا پڑتا ہے. نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے آپ کو ہاں کرنی ہے. اتنا بڑا منصب ہے نبی کا. تو علماء نے حکومت
کے ذریعے قانون پاس کروایا کہ قادیانی زندہ رہیں, جینے کا حق ہے, کاروبار کریں, عبادت گاہیں بھی بنائیں. یہ بھی نہیں کہا کہ عبادت گاہوں پہ پابندی ہے. اتنے براڈ مائنڈڈ بر صغیر کے علماء سب نے مل کے, تمام مکاتب فکر نے مل کے ایک لا پاس کروایا, کوئی ایسا کام قادیانی نہیں کرے گا جو مسلمانوں کا شعار ہو. ہر قوم کا اپنا ایک خاص شعار ہوا کرتا ہے. ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو قربانی بھی انہی شعار میں سے ہے. آپ نے قادیانیوں کے حق میں بھی ایک بیان دے دیا, جی ان کو بھی ایکچولی اجازت ہے, وہ بھی انسان ہے. اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں. لوگ کہتے ہیں یہ ہیں جوڑ پیدا کرنے والے, یہ ہیں محبتوں والے, یہ وہ اخلاق ہیں جو غیرت ختم ہونے کی بنا پہ پیدا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اخلاق کا بھی ایک دائرہ کار ہے شریعت میں. آپ اپنی ذات کے لیے جتنے اخلاق برداشت کر سکتے ہیں نا, اتنے ہی اسلام کے لیے بھی کریں. کچھ اخلاق ایسے ہیں کہ آپ جب آپ کی ذات پہ بات آئے گی آپ کبھی برداشت نہیں کریں گے. جن اسکالرز نے قادیانیوں کی قربانی کی تائید کی ہے, میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ محلے کا کوئی چرسی بھنگی اٹھے اور کہے آپ کے بارے میں کہ یہ میرا باپ ہے, اور نادرہ میں بھی ولدیت میں آپ کا نام ڈال دے, جبکہ آپ کو پتا ہے میں اس چرسی کا, ہیروئنچی کا باپ نہیں ہوں, سب سے پہلے آپ اعلان برات کرو گے بھائی اس مکھنچو اور ہیروئنچی اور چرسی کا میرے نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم خاندانی شریف لوگ ہیں, ہر ایرے غیرے کو ہم اولاد نہیں بناتے. نمبر 2, آپ اس کو پابند کرو گے, کوئی ایسا کام تم نے نہیں کرنا جس سے تم میری اولاد لگنے لگو, کوئی ایسا کام تم نے نہیں کرنا جس سے دیکھنے میں لوگوں کو کیا ہو, دھوکہ ہو کہ تم واقعی میری کیا ہو, اولاد. ایک اسکالر آیا تھا نا جو مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز نکالتا تھا, بالکل آپ کو یاد ہوگا, تو اس کی آواز سے بہت دھوکہ ہو رہا تھا لوگوں کو. بعض دفعہ لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سمجھ کے چندہ دینا شروع کر دیا, ایسی رپورٹیں آئیں. مولانا نے اس پہ پابندی لگائی کہ آپ کو میری نقل اتارنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ میری نقل سے کیا ہو رہا ہے, دھوکہ ہو رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں آپ میرے بیٹے ہو, کوئی سمجھ رہا ہے کہ آپ میرے نائب ہو. تو حضرت مولانا کا غصہ آنا بجا تھا یا نہیں تھا؟ بھئی لوگ آپ نے نام بھی ایسا رکھا ہوا ہے کہ لوگ آپ کو میرا بھائی سمجھ رہے ہیں, کوئی میرا بیٹا سمجھ رہا ہے, اصل نام آپ کا یہ نہیں ہے. کوئی بھی غیرت مند یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بھی اٹھ کے میری طرف نسبت کر لے اور جھوٹی نسبت ہو. تو کوئی بھی چرسی ہیروئنچی اٹھا اور ان اسکالر کی طرف نسبت کر دی جو آج قادیانیوں کی قربانی کے عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں ان اسکالر سے پوچھتا ہوں کہ کوئی چرسی ہیروئنچی اٹھے اور کہ یہ میرے ابا ہیں, آپ کہو گے بھائی نہ آپ کو یہ دعویٰ کرنے کی اجازت اور نہ آپ کو دیکھنے میں ایسا لگنے کی اجازت کہ آپ دیکھنے والوں کی نظر میں میرے بیٹے لگیں, اس پہ بھی آپ پہ پابندی ہے. نہیں کیا میں محلے کے بدماشوں سے پٹواؤں گا تمہیں. اب وہ چرسی کیا کر رہا ہے, وہ وہی کپڑے پہن کے عید کے دن گھومتا ہے جو آپ کے بیٹے پہن کے گھوم رہے ہیں, وہی شیروانی, وہی شلوار, وہی قمیض, وہی شیروانی سلوائی ہوئی ہے اس نے, نادرہ میں بھی نام ڈال دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں بیٹا تم نے نادرہ میں ابا میں میرا نام کیوں ڈالا؟ ہو کہیں دیکھیں انسان کے اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو سب کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, سب کو پتہ چل جائے گا کون سچی مچی کا بیٹا ہے کون غلط. اسلام اپنی رائے تھوپنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا کہ کسی کو کافر کہو, کسی کو مسلمان کہو, ڈی این اے سے پتہ چل جائے گا. آپ کہو گے بھائی ڈی این اے تیرا باپ کروائے گا جا کے, کیا کون کرواتا ہے ڈی این اے؟ دیکھنے میں تو ساری دنیا یہی سمجھے گی کہ بھائی تو کیا ہے, میری اولاد ہے, کل تو وراثت کے لیے بھی کھڑا ہو جائے گا. اور چلو کوئی شریف انسان کوئی سچا ہوتا نا تو آدمی کہتا ہے چلو میرا والا لگ رہا ہے, یہ لگ رہا ہے, چلو ایک بچہ تو ایسا ہوا جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, ایک تو ایسا